آج کی ویڈیو دراصل ان کسانوں کے نام ہے جو انڈیا میں اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ دراصل کسان کسی بھی ملک کا ہو، وہ انتہائی اہم ہوتا ہے، کیونکہ کسی ملک کی اکانومی اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ گندم پیدا کرتا ہے، کپاس پیدا کرتا ہے، کوئی بھی چیز پیدا کرتا ہے، منڈی میں جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو پیسے ملتے ہیں، تو کسانوں کے ساتھ جو انڈیا میں ہو رہا ہے، میرے خیال میں کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوا، کسی بھی ملک میں ایسا قانون پاس نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی لمبی کہانی ہے، 2-4 مہینے سے کسان احتجاج کر رہے ہیں، لیکن انڈیا میں ان کی کوئی نہیں سنی جا رہی۔ انڈیا مختلف ممالک پر الزامات کی بارش کر دی اس نے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ مختلف ممالک کو ان الزامات میں شامل کیا جائے کہ یہ مختلف ممالک کا اس میں کردار ہے، مختلف ممالک کا اس میں کردار ہے، لیکن حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی بطور اکانومسٹ میں تھوڑی سی آپ کو اس کی توضیح کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ کھاد کی طرف آئیں، باقی چیزوں کی طرف آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسان کس طرح اپنی ایگزسٹنس کی ایک جنگ لڑ رہا ہے۔ دیکھیں، ایک کسان جو ہوتا ہے اس کو کھاد بھی لینی پڑتی ہے، اس کو پانی بھی لینا پڑتا ہے، اس کو بیج بھی لینا پڑتا ہے اور اس کو ہر چیز باقی خریدنی پڑتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے اس کے مناسب دام نہیں ملتے، اور جب پک کے تیار ہو جاتی ہے تو پھر اس کے درمیان کچھ اور لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں مڈل مین۔ مڈل مین اپنا حصہ رکھتا ہے، اپنا حصہ مانگتا ہے۔ تو اسی طرح سے اب جبکہ انڈیا میں کسانوں نے ایک بہت بڑی وہاں پر ایک حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے حق کے لیے وہ احتجاج کر رہے ہیں، تو وہاں پر ان کی کوئی نہیں سنی جا رہی۔ تو میں تھوڑا سا اس طرف آتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیا کن کن ممالک پر الزامات کی بارش کر دی اس نے، اور کہا ہے کہ انڈیا کے حق میں ٹویٹ کرنے والی ایک گلوکارہ ریحانہ، اس پر الزام یہ لگایا گیا ہے کہ وہ بھی پاکستانی ایجنٹ ہے، ISI کی پاکستانی ایجنٹ ہے۔ کیا امریکی گلوکارہ جو ہے وہ ایسا ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ یہ دراصل انڈیا کی اپنی ہی جنگ ہے جو اس نے چھیڑ رکھی ہے۔ اب انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہے پہلے سے مسائل چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور ریحانہ نے بھی اس کا تھوڑا سا ٹویٹ کیا ہے اور کسانوں کے حق میں ٹویٹ کیا ہے۔ تو گلوکارہ ریحانہ کا جو یہ ٹویٹ ہے کسانوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس پر الزام یہ لگا ہے کہ وہ تو ایجنٹ ہے پاکستان کی۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، ایک طرح کی سوشل میڈیا میں ایک جنگ چل رہی ہے۔ تو احتجاج جو اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب تو کسان وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسانوں نے کہا ہے کہ جب تک ہمیں اپنے حقوق نہیں دیے جائیں گے اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو ان کے حقوق کیا ہیں؟ ایک بل پیش کیا گیا ہے جس میں کسانوں پر ٹیکسز وغیرہ لگانے کا اور بہت سی اور جو ہے پابندیاں لگائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے کسان پریشان ہے، کیونکہ کسان جو ہوتا ہے ایک بنیادی جو ہے کسی بھی ریڑھ کی ہڈی، کسی ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ کسان ہوتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، انڈیا ایک جو ہے بہت بڑا ملک ہے اور وہاں پر کسانوں کی بہت زیادہ تعداد رہتی ہے۔ تو اگر ہم کسان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ وہ ملک ترقی کرے گا۔ پرچیزنگ پاور کو آپ جانتے ہیں، پرچیزنگ پاور کیا ہوتی ہے؟ خریداری کی قوت، وہ صرف اور صرف عام آدمیوں کے پاس ہوتی ہے۔ اگر عام آدمیوں کو ہم غریب کر دیں، ان کو بھوکا کر دیں، ان کے پیچھے کچھ بھی نہ ہو، ان کا گھر نہ چل سکے، تو وہ کبھی بھی بازار کا رخ نہیں کریں گے۔ یہ میری ایک ویڈیو اگرچہ کہ بہت بڑی لمبی بنے گی، وہ کبھی بھی بازار کا رخ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ جب کسی بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے نا تو پھر وہ بازار کا رخ نہیں کرتا۔ اب ان کو اپنی ایک اور بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں
یہ اسی سلسلے میں ایک کڑی ہے، میں اس بات پہ لیکچر کی صورت میں آ گیا ہوں، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک انپٹ اور آؤٹ پٹ، اس میں ایک ریلیشن ہوتا ہے، لیکن وہاں پر یہ ریلیشن بھی ختم ہو گیا ہے۔ اگر کسان زیادہ چیزیں مہنگی لگا کے، مثال کے طور پر کھاد، بیج، ٹریکٹر اور بہت دوسری جو ہے انپٹس ہوتی ہیں، ان کو لگانے کے بعد ان کی قیمت نہیں وصول کر سکتا، تو وہ زندہ کیسے رہے گا؟ اپنے خاندان کو کیسے پالے گا؟ وہ کہاں سے پیسے لے گا؟ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ پاورٹی ہے، غربت ہے۔ وہ اتنے امیر نہیں ہیں کہ وہ ٹیکسز وغیرہ اور دوسری جو ہے جو بندیاں لگائی گئی ہیں ان کو بیئر کر سکیں، برداشت کر سکیں۔ تو یہ تقریباً جو ویڈیو ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ امید ہے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، امید ہے کہ مودی بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ نہیں کرے گا تو یہ جو ہے کسان اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے دہلی کے لال قلعے پہ ایک جھنڈا لہرا دیا ہے اور یہ بتایا کہ ہم اس ملک کو آگے تک لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ویڈیو ہم نے کسانوں کے احتجاج پر بنائی ہے، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کسانوں کے احتجاج کے پیچھے کچھ ملک ہیں اور وہ سنسی پھیلا رہے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ اور ریحانہ پر جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ وہ جو ہے اس نے کسانوں کی بات کیوں کی ہے، یعنی کسانوں کے حق میں ٹویٹ کیوں کیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹویٹ ہوتے رہتے ہیں اور لوگ حقوق کی خاطر تو جنگ بھی لڑتے ہیں، تو یہ جنگ ابھی جاری ہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہیں۔ انڈیا میں کسانوں کی تحریک کے متعلق ٹویٹر اکاؤنٹس پر بھی پابندی لگا دی، اور وہاں پر ایک اور مسئلہ جو ہے میں وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہاں پر جو مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ، وہاں پر انٹرنیٹ کی سہولیات بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ انڈیا کے کسان آخر کیا چاہتے ہیں؟ کیا لال قلعہ جس کے قبضے میں وہ ہندوستان اس کا ہے؟ کیا کسانوں نے دلی کے لال قلعے سے انڈین جھنڈا اتار کر خالصتان کا پرچم لہرایا تھا؟ تو یہ خاص باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی ٹویٹ پر مظاہرین کے ایک حمایتی انڈین صارف ہردیپ سنگھ نے نریندر مودی اور عمران خان کی ایک تصویر ٹویٹ کرتے ہوئے ماض دو الفاظ لکھے اور نو گو۔ وہ در پردہ انہیں یہ جتانا چاہتا ہے کہ کیا مودی جو ہے پاکستانی ایجنٹ ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ صافی سیجی ورل مین کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا کہ مودی کے حامی امریکی پاپ سٹار کو CIA کا ایجنٹ سمجھتے ہیں اور پاکستانی ایجنسی ISI کا بھی ایجنٹ سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ریحانہ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب تک ہم اپنے ہی لوگوں کو کہیں گے کہ یہ جو ہیں یہ ایجنٹ ہیں، اپنے ہی لوگوں پر الزامات لگائیں گے، تو کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ اس ملک میں فساد اور شکار کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ ویڈیو بنیادی طور پر کسانوں کے احتجاج کے سلسلے میں ہے۔ جو کسان وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں وہ اپنا حق مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب ان کی پیسے نہیں ملیں گے، ان پر ٹیکسز وغیرہ کی جو ہے بھرمار ہوگی، تو پھر کہاں سے اپنے بچوں کو روٹی کھلا سکیں گے۔ میں آپ کو یہ حقائق بتاتا ہوں۔ ایک پاکستانی صارف نے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے زوم میں نے ٹویٹ کی اور بتایا کہ انڈیا کے کسانوں کو دیکھ کر بہت زیادہ مایوسی ہوئی کہ جس لحاظ سے وہ اپنا حق مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو حق نہیں مل رہا۔ ریحانہ کے ٹویٹ پر انڈیا کا رد عمل کیا ہوا اس سے پہلے کہ انڈیا نے غیر ملکی افراد اور عالمی سطح پر معروف شخصیات پر الزام لگایا تھا کہ وہ ملک کسانوں کے احتجاج پر سنسی پھیلا رہے ہیں۔ یہ بیان انڈیا کی جانب سے امریکی گلوکارہ ریحانہ کے اس ایک پیغام کے بعد جاری کیا گیا جس سے پوری دنیا میں توجہ حاصل ہوئی۔ امریکہ کی نائب صدر کی بھانجی مینا ہیرس اور سابق پورن سٹار میاں خلیفہ نے بھی انڈین کسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ بدھ کو ایک بیان میں انڈیا کے دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پارلیمان نے بحث اور بات چیت کے بعد زرعی شعبے میں قانونی اصلاحات کی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر سنسی پھیلانے والے
ہیش ٹیگ اور بیانات خاص طور پر جب ان میں کچھ شخصیات ملوث ہیں، یہ حقائق پر مبنی نہیں ہے اور غیر ذمہ دارانہ بات ہے۔ ریحانہ نے کیا کہا؟ یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا، اپنی ٹویٹ میں ریحانہ نے دنیا کی توجہ انڈیا میں جاری اس احتجاج اور اس میں موجودہ مظاہرین کی انٹرنیٹ تک رسائی محدود کیے جانے کی طرف دلائی ہے۔ اس طرح سے میاں خلیفہ نے انڈیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذکر کیا ہے، جس طرح سے پہلے ہوتا رہا ہے۔ کشمیر میں کیا ہوا ہے، گجرات میں کیا ہوا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے انڈیا کو جو ہے ایکسپوز کر رہی ہیں۔ یاد رہا ہے کہ ریحانہ 10 کروڑ سے زیادہ فالوور ہیں۔ امریکی گلوکارہ نے CNN کی خبر ٹویٹ کرتے ہوئے سوال کیا ہے کہ ہم اس بارے میں بات کیوں نہیں کر رہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کسانوں کے احتجاج کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا ہے۔ دراصل کسی کی بھی حق کی بات کہنا جو آج کل بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ریحانہ نے اپنی ٹویٹ میں انڈیا میں جاری کسانوں کے احتجاج سے متعلق سوال کیا۔ یاد رہے کہ سندھ و غازی پور اور ٹکری بارڈر کے علاقوں میں انٹرنیٹ کی سروسز 2 فروری تک معطل کر دی گئی ہے۔ انڈیا میں کسان زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اس احتجاج کے دوران 26 جنوری کو کسان پریڈ میں پرتشدد واقعات پیش آئے۔ انڈیا میں کسانوں کا دعویٰ ہے کہ 26 جنوری سے اب تک 100 سے زیادہ مظاہرین لاپتہ ہیں۔ ایک پروٹیسٹ ہے جس میں لکھا ہوا ہے اسٹاپ کلنگ فارمرز۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسانوں کو مرنے سے بچاؤ۔ یہ ایک بہت بڑا پروٹیسٹ تھا، ایک بہت بڑا جو ہے وہ بتایا گیا کہ کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ظلم اور زیادتی اس وقت تک ہوتی رہے گی جب حقوق کے لیے جنگ نہیں لڑی جائے گی۔ تو یہ میری ویڈیو بنیادی طور پر ان کسانوں کے لیے ہے جو کہ اپنی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو کہ مظاہرے کر رہے ہیں، جو کہ اپنا حق مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دہلی پولیس کے مطابق کسانوں کے احتجاج سے وابستہ 115 کسان دہلی کی تہاڑ جیل میں ہیں۔ کسان رہنما نے کہا ہے کہ ان لوگوں کا طبی معائنہ نہیں کرایا گیا تھا اور ہم نے وزارت داخلہ سے ایک میڈیکل ٹیم تشکیل دینے اور ان کسانوں کا طبی معائنہ کرنے کی درخواست کی ہے۔ کسان رہنماؤں نے کہا ہے کہ ہماری فہرست دہلی پولیس کی فہرست سے مماثلت نہیں رکھتی اور بہت سارے نام ہیں جو ہماری فہرست میں ہیں لیکن پولیس کی فہرست میں نہیں ہیں۔ اب تک 29 افراد کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملی ہیں۔ کیا پولیس نے لوہے کے راڈ استعمال کیے ہیں؟ کیا ان کو مار دیا گیا ہے؟ تو یہ تنازع کھڑا ہوا ہے اور دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ کسی بھی جوان یا افسر کو لوہے کے راڈ سے نہیں مارا گیا اور نہ ہی دہلی پولیس سے اسے استعمال کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو یہ ویڈیو میں نے پرائم نیوز فارمر موومنٹ یا پور فارمر موومنٹ جو ہے انڈیا کے پور فارمر موومنٹ کو حالات کا جائزہ لے کر ایک بنائی ہے اور پرائم نیوز پہ میں نے اس کو دیا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں گے، جانیں گے بھی صحیح اور اس پر بات بھی کریں گے میرے ساتھ۔ اور میرے ساتھ اگر کوئی ہو تو مجھے اس پہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد مجھے کامنٹ کر کے بتائیں، میں آپ کو اس کی صحیح صورتحال بتاؤں گا، آپ کے سے جو ہے میں رابطہ بھی رکھوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ، انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔